السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انصار مدینہ، یعنی کہ اس زمانے کے یثرب کے جو لوگ تھے، اوس اور خزرج، یہ جو دو بڑے قبیلے تھے، یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے لگے اور ایمان میں جوق در جوق داخل ہونے لگے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طریقے سے مضبوط کرنے کی شروعات ہو چکی تھی، اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ہجرت کے اشارے بھی ملے۔ ہجرت کے تعلق سے جو باتیں سمجھنے کی ہیں وہ یہ کہ بعض روایت کے مطابق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اختیار دیا گیا کہ آپ ہجرت کہاں کر کے جائیں گے، آپ مدینے جائیں گے یا یمامہ جائیں گے۔ بعض روایتوں کے مطابق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ ملا کہ آپ یمامہ کی طرف چلے جائیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمامہ کی جانب جو ہجرت کا ارادہ تھا آپ کا۔ بعض روایتوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر کچھ نخلستان وغیرہ نظر آتے تھے۔ جگہ کا نام نہیں بتایا جاتا تھا، بس صرف یہ پتہ چلتا تھا کہ جس جگہ آپ ہجرت کر کے جائیں گے وہاں پر کھجوروں کے باغات ہوں گے، وہ نخلستان ہوگا۔ تو کھجوروں کے باغات اللہ کے رسول کو خواب میں نظر آتے تھے۔ اسی طریقے سے معراج کے اندر بھی آپ نے سن لیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں ایک جگہ رکے تو وہاں پر کھجوروں کے باغات تھے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا تھا کہ یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کو ہجرت کر کے آنا ہے۔ بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر اپنے دین کی دعوت پہنچا دی اور وہاں پر دین پھیلنے لگا اور مشرکین مکہ کو بھنک لگ گئی، ان لوگوں نے پریشان کرنا اور پہلے سے زیادہ ستانا شروع کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہجرت کا آغاز، ہجرت والے عمل کا جو آغاز ہے وہ اس انداز سے فرمایا کہ صحابہ کرام کو ایک ایک 2 کر کے ہجرت کی اجازت دے دی کہ اب تم لوگ جاؤ۔ صحابہ کرام بعض مرتبہ تو کھلم کھلا جاتے تھے، کچھ لوگ رات کے سناٹے میں، اندھیرے میں، یا دوپہر کے اندر جو چلچلاتی ہوئی دھوپ ہوتی تھی جس میں اپنے گھروں سے کوئی نہیں نکلتا تھا، ایسے وقت میں نکلتے تھے۔ بعض صحابہ پیدل جاتے تھے، بعض اونٹوں پر 4 4 5 5 بھی سوار ہو کر کے جاتے تھے، اکیلے بھی جاتے تھے، گھر والوں کے ساتھ بھی جاتے تھے، ماں باپوں کے ساتھ جا رہے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ایک کر کے جب یہ لوگ مکہ سے نکلنے لگے تو مکہ آہستہ آہستہ خالی ہونے لگا، اور یہ سب مدینے کی جانب چلے گئے، کیونکہ صحابہ کرام نے باقاعدہ پوچھا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہجرت کرو، کیا رسول اللہ کدھر کریں؟ کہا مدینہ جاؤ۔ مدینے کی جانب باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی دی، اور مدینہ بہت اہم جگہ ہے۔ مدینہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں کا ہو کے رہ گئے۔ پھر اس جگہ کو بھی حرم کہا جانے لگا، اور یہیں پر وہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اگرچہ یہ آیت حج کے موقع پر مکے میں نازل ہوئی ہے، لیکن ہوئی اس مقام پر جانے کے بعد ہے، اور دین کے دیگر جتنے احکامات ہیں وہ بھی سب یہیں آ کر کے جو ہے نازل ہوئے، نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، روزے کا حکم، حج کا حکم، سارے احکامات۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ویسے بھی بہت ساری اس کی جو ہے اہمیت بیان کی ہے، اور ہجرت کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ ہجرت کا جو عمل ہے، کیونکہ وہ مدینہ ہجرت ہی کیا ہے، اس سے ہوا ہے، ہجرت کے عمل سے گیا ہے، ہجرت کے عمل سے جو ہے مدینہ آباد ہوا ہے، اور جو ہجرت والا عمل ہے اسی سے ہمارے کیلنڈر کی شروعات ہوتی ہے، تو لہٰذا ہجرت کی بھی بڑی اہمیت ہے اور مدینہ کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ صحابہ کرام ایک ایک کر کے ہجرت کرتے تھے یا گھر والوں کے ساتھ ہجرت کرتے تھے۔ ابو سلمہ کے بارے میں آتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے دونوں، جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا، جب رضاعت کا ذکر آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس میں بتایا تھا میں نے کہ ان دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے بچپن کے اندر۔ تو ابو سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں، اور ابو سلمہ کے انتقال کے بعد جو ان کی بیوی ہے ام سلمہ، وہ ابو سلمہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول کے نکاح میں گئی ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی بیوی ابو سلمہ اور بیٹے سلمہ دونوں کو لے کر کے مکہ سے نکل رہے تھے مدینہ کی جانب ہجرت کے ارادے سے۔ ان کے گھر والوں کو پتہ چلا تو ان کے گھر والے آ گئے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ان کے چچا تایاؤں نے اور ان کے بچوں نے ان کے بیٹے کو چھین لیا، بہت سمجھایا نہیں مانے، جب نہیں مانے تو ان کے بیٹے کو چھین لیا، تو جاتا ہے تو جا، یہ بچہ ہمارا ہے۔ ابھی
بچے پر صبر کر رہے تھے، بیوی کو ساتھ لے کے جا رہے تھے کہ ادھر سے سسرالی آ گئے. انہوں نے کہا تم جاتے ہو تو جاؤ، ہماری بیٹی نہیں جائے گی، بیٹی ہماری ہے. وہ بیوی کو بھی لے گئے. یہ وہ موقع ہے کہ پورا گھرانہ ایک دوسرے سے الگ ہو گیا، بیوی الگ ہو گئی، بچہ الگ ہو گیا. اور ابو سلمہ بیوی اور بچے کے غم میں تو تھے، لیکن اللہ کا نام لے کے مدینہ چلے گئے. ام سلمہ کہتی ہے کہ میرے اوپر یہ وقت بڑا بھاری گزرا کہ شوہر کی بھی جدائی ہو گئی تھی اور بچے کی بھی جدائی ہو گئی تھی. کہتی ہے کہ مکہ کے آس پاس تھوڑا شہر سے باہر نکل کے ایک پہاڑی تھی، میں روز صبح وہاں چلی جاتی تھی اور سارا دن وہاں بیٹھ کر کے روتی رہتی تھی. 1 سال میں نے ایسی گزارا، 1 سال، 1 سال تک میں اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کے غم میں روتی رہی وہاں بیٹھ کر کے کہ میرے چچا تایاؤں میں سے کسی، ان کے بچوں میں سے میرے کسی کزن بھائی نے مجھے جب وہاں روتے ہوئے دیکھا تو آ کر کے میرے گھر والوں سے کہا کہ یہ ہماری ہی بہن ہے اور اس طریقے سے ضائع ہو جائے گی، اس کو اس کے بچے کے پاس جانے دو. بہرحال ان لوگوں نے مجھے اجازت دے دی، میں سسرال گئی. وہاں جا کر کے میں نے ان کے سامنے بات چیت کی تو انہوں نے میرا بیٹا بھی میرے حوالے کر دیا. پھر میں اپنے بیٹے کو لے کر کے مدینے کی طرف نکلی کہ میں اپنے شوہر کے پاس جاؤں. کہتی ہے کہ میں ابھی اسی ارادے سے نکلی تھی کہ ایک شخص ہے عثمان بن ابی طلحہ، انہوں نے مجھے دیکھ لیا کہ میں مدینے کی طرف جا رہی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ چلوں. تو انہوں نے مجھے اپنی اونٹنی پر سوار کیا یا اونٹ پر سوار کیا اور خود اونٹ کی مہار پکڑ کے آگے آگے پیدل چلتے تھے، میں اونٹ پر بیٹھی رہتی تھی اپنے بیٹے کو پکڑ کے. کہتی ہے کہ عثمان بن ابی طلحہ جیسا دیندار آدمی، امانت دار آدمی میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. کہ جب کبھی بھی ہمیں کہیں رکنا پڑتا تھا یا مجھے اپنی کوئی ضرورت پوری کرنی ہوتی تھی تو عثمان اونٹ کو بٹھا کر کے دور کہیں چلے جاتے تھے اور ہم کھانا پینا یا اپنی جو بھی ضرورت پوری کرتی تھی اس کے بعد پھر جو ہے میں اونٹ پر بیٹھ جاتی تھی اور پھر وہ اپنا اونٹ اٹھا لیا کرتے تھے. 7-8 دن لگتے تھے اس زمانے میں مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ جانے کو. پورا دن چلتے تھے اور رات میں ایک بستی آتی تھی، وہاں اسٹے کرنا پڑتا تھا. اس طریقے سے 8 دن، 7-8 دن، 9 دن لگتے تھے. کہتی ہے کہ قبا جو بستی ہے، جو وہاں پہنچے قبا، یہ بستی آج بھی مدینہ کے اندر ہے. اس زمانے میں مدینہ اتنا چھوٹا تھا کہ یہ قبا مدینہ سے باہر تھی، اور مدینہ سے باہر نکلنے کے بعد 3 میل چلنے کے بعد پھر قبا بستی آتی تھی. اب تو مدینہ پھیلتے پھیلتے اتنا پھیل گیا کہ قبا جو ہے وہ مدینہ کے اندر ہی داخل ہو گیا. کہتی ہے کہ جب قبا کی جو تھوڑی جو وہاں کی عمارتیں ہیں، وہاں کی جو بلڈنگ ہیں، وہاں کے جو گھر مکان وغیرہ ہیں، تھوڑا دور سے جب وہ نظر آئے، ہوتا ہے نا جب کسی بستی کے قریب ہم جاتے تو اس کے مکانات ہمیں بنے ہوئے نظر آ جاتے. تو کہتی ہے کہ جب وہ نظر آنے لگے تو عثمان نے وہیں سے یہ کہا کہ بہن یہی وہ بستی ہے جہاں پر تمہارا شوہر موجود ہے، اور مجھے وہاں سے چھوڑ کر کے چلے گئے اور میں پھر اپنے شوہر سے جا کے ملی. اس طرح سے انہوں نے ہجرت کی. اسی طریقے سے ایک شخص اور ہے حضرت عیاش، یہ ابو جہل کے بھائی ہیں. ان کو بڑا ستایا گیا تھا ہجرت کے موقع پر، ان کا ذکر بھی تھوڑی دیر کے بعد میں کروں گا. ایسے ایک شخص ہیں اور بڑے زبردست اور جلیل القدر صحابی حضرت صہیب رومی. یہ عجمی تھے، روم کے تھے، اسی لیے ان کو صہیب رومی کہا جاتا ہے. جیسے کہ سلمان فارسی، وہ فارس کے تھے. یہ دونوں صحابی مکہ اور مدینہ کے نہیں تھے، عرب کے نہیں تھے، باہر ملکوں کے تھے، لیکن اللہ کے رسول کی محبت میں ساتھ رہے. صہیب رومی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کسی نے پکڑ لیا اور قید کر لیا، اور غلام بنتے 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 کئی ہاتھوں میں بکتے بکتے یہ مکہ المکرمہ پہنچے تھے. یہاں پہنچ کر کے یہ آزاد ہو گئے کسی طریقے سے. آزاد ہونے کے بعد انہوں نے کام کاروبار کیا، تجارت کی، اور اس تجارت کے اندر ان کو بہت نفع ہوا. اس زمانے کے کروڑ پتی ہو گئے اس زمانے کے. جب ان کو ہجرت کے بارے میں پتہ چلا، اللہ کے رسول نے اجازت دی دی اور یہ ہجرت کر کے جانے لگے، تو ان کے سامنے جو ہے وہ ابو جہل اور دوسرے لوگ آ گئے اور آ کر کے یوں کہا کہ صہیب تم یہاں بالکل غلام بن کر آئے تھے اور اب سارا مال وغیرہ سب لے کر کے جا رہے ہو، ہم تمہیں ایسے نہیں جا سکتے، ایسے نہیں جانے دیں گے. اگر تم یہاں سے جانا چاہتے ہو تو جتنا مال دولت تم نے یہاں سے کمایا ہے وہ سب ہمارے حوالے کرو اور بالکل جیسے آئے تھے ویسے چلے جاؤ تو ہم تمہیں جانے دیں گے. ان لوگوں نے سوچا کہ تاجر آدمی ہے، ہماری باتوں سے ڈر جائے گا، ہماری بہکاوے میں آ جائے گا. نتیجہ یہ ہوا کہ صہیب رومی نے کہا ٹھیک ہے، جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تمہیں دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دو. اپنا سب کچھ ان لوگوں کے ہینڈ اوور کر کے بالکل خالی ہاتھ مدینہ چلے گئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے اس طریقے سے ہجرت کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صہیب نے بہت بہترین تجارت کی، بڑی زبردست تجارت کی. جیسے کہ میں نے بتایا کہ مکہ پورا خالی ہونے لگا تھا اور لوگ اپنے گھر کے دروازوں پر تالے وغیرہ ڈال کر کے چلے جاتے تھے، اور یہ عتبہ اور ابو جہل دونوں ان خالی گھروں کو دیکھتے تھے. اس موقع پر عتبہ کا جو ہے ایک بڑا زبردست جملہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ عتبہ کہتا تھا خالی گھروں کو دیکھ کر کے کہ کوئی گھر کتنا بھی سلامت رہے لیکن کچھ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان سلامت اور بھرے ہوئے گھروں میں بالکل سناٹا پسر جاتا ہے اور ہواؤں کے جھونکوں کی آوازوں کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا، ہواؤں کی آوازوں کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا. روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ لوگ چل ککڑے اتنے تھے کہ بعض خالی گھروں کو زبردستی آگ لگا دیا کرتے تھے تاکہ جو ہے وہ ان کے گھر بھی ختم ہو جائے.
اللہ اکبر کبیرہ. اچھا کچھ لوگ تو اس طریقے سے ہجرت کرتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو بڑے مالدار اور خاندانی تھے، یہ طاقتور تھے، ان پر تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی ہاتھ ڈالنے کی، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا، اشارہ پایا، تو انہوں نے اس زمانے میں جو بھی مسلح ہو سکتے تھے، مسلح یعنی کہ جتنے ہتھیار اپنے پاس رکھ سکتے تھے، تیر لیا، کمان لیے، ترکش کے اندر کمان رکھے، ہاتھ میں تلوار لی، پورے اچھے طریقے سے مسلح ہو گئے، جتنے زیادہ ہتھیار استعمال کر سکتے تھے سارے لے لیے. لینے کے بعد اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد جو ہے وہ بیت اللہ کے پاس پہنچے. دارالندوہ بھی وہیں تھا، یہ لوگ وہاں بیٹھ کر کے مشورے کرتے تھے. انہوں نے وہاں پہنچ کر طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد دارالندوہ پہنچے جہاں پر یہ سارے مشرکین بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پہنچ کر انہوں نے یہ کہا کہ میں خطاب کا بیٹا عمر ہجرت کر رہا ہوں، مدینے جا رہا ہوں. تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی ماں اس کو روئے اور اس کی بیوی جو ہے بیوہ ہو جائے اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں، خطاب کے بیٹے کا راستہ روک لینا، میں جا رہا ہوں. اچھا حضرت عمر نے حضرت عیاش کے ساتھ، ان کے ساتھ اور ایک شخص اور تھے، ان تینوں نے مل کر جو ہے پلاننگ کی تھی باقاعدہ کہ مکہ سے باہر نکل کر ایک جگہ پہنچ کر ہم انتظار کریں گے ایک دوسرے کا، اور جب سارے آ جائیں گے تو سب مل کے ہجرت کریں گے، اور اگر کوئی آ نہیں سکا تو کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جو نہیں آئے گا اسے چھوڑ کر ہم آگے چلے جائیں گے. اس طریقے سے معاملہ ہوا تھا. بہرحال حضرت عمر نے حضرت عیاش اور ایک ساتھی اور تھے، ان تینوں کو، تینوں مل گئے تھے یہ، اور تینوں مل کر پہنچے. آگے جا کے انہوں نے ہجرت کی. جب حضرت عیاش مدینہ پہنچ گئے، ابو جہل کے بھائی تھے، تو ابو جہل نے ان کو پیغام بھجوایا کہ تیری ماں بہت سخت حالت میں، طبیعت خراب ہے اس کی، اور جب سے تو نے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کی ہے تب سے اس نے قسم کھا لی ہے کہ نہ دھوپ میں سے سائے میں آؤں گی اور نہ سر میں تیل ڈالوں گی، کنگھی کروں گی، لہٰذا وہ دھوپ میں بیٹھی رہتی ہے. یہ بات انہوں نے سنی تو اپنی ماں کی لگی میں مدینہ سے واپس پھر مکہ آ گئے. جیسے یہ پہنچے ان کو پکڑ کے قید کر لیا، بہت ان کے اوپر جو ہے ظلم اور ستم کیے، بہت زیادہ. ان کا قصہ آگے آئے گا انشاءاللہ، میں وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا پھر یہ کس طریقے سے نکلے، کیا ہوا. بہرحال جب مکہ سارا کا سارا خالی ہو گیا اور صحابہ کرام سب مکہ چھوڑ کر کے چلے گئے، تو مکہ کے اندر اب صرف قابل ذکر تین ہستیاں تھیں. حضرت ابو بکر جو اللہ کے رسول کے حکم سے رکے ہوئے تھے، حضرت علی جن کو ہجرت کی ابھی تک اجازت نہیں ملی تھی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تین لوگ موجود تھے. اس موقع پر مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ دیکھو مکہ خالی ہو چکا ہے، سب لوگ جا چکے ہیں، اور اگر محمد بھی چلے گئے تو ایسی صورت کے اندر یہ اتنی بڑی طاقت بنے گی کہ ان کا مقابلہ نہیں کیا. اچھا مشرکین مکہ کو نہیں پتا تھا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا تھا جا کہاں رہے ہیں. اتنے لوگ جا رہے تھے مدینہ، لیکن ان لوگوں کو اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں تھا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان لوگوں نے پھر یہ مشورہ کیا کہ اب ان کا فیصلہ کن کوئی ایسا معاملہ کرو کہ یہی موقع ہے، کوئی ان کا حامی و مددگار بھی مکہ کے اندر نہیں، لہٰذا اسی موقع کے اوپر کچھ معاملہ کیا جائے. دارالندوہ کے اندر تقریباً 25-26 لوگ بیٹھے، اور دارالندوہ کے اندر ہی یہ فیصلہ ہوا. پہلے تو مشورہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے، اور جب یہ مشورہ کر رہے تھے تو ایک شخص بوڑھا آدمی دارالندوہ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، اور اس نے اس زمانے میں وہ ایسا لباس پہن رکھا تھا جو اس زمانے میں جو سردار اور بڑے لوگ نہیں ہوتے وہ پہنتے، ویسا لباس اس نے پہن رکھا تھا. تو ان لوگوں نے اس بوڑھے آدمی سے کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں نجد کا ایک آدمی ہوں، نجد کا رہنے والا ہوں، اور تمہاری باتیں سننے آیا ہوں، اور میں سنتا ہوں تمہاری باتیں، اور تمہاری باتوں کے اندر اگر کوئی بات جو ہے اچھے مشورے والی ہوئی تو میں بھی تمہیں مشورہ دوں گا. دراصل یہ شیطان تھا جو اپنا حلیہ بدل کر کے آیا تھا. ان لوگوں نے مشورہ دیا. ایک نے یہ کہا کہ سب لوگ چلے گئے، اب محمد کے جو ہے حامی و مددگار زیادہ نہیں ہے یہاں پر، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے قید کر دو. تو یہ شیطان بولا جو بوڑھے آدمی کی شکل میں تھا کہ ایسا ہے ان کے حمایتی اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ اب اگر تم ان کو پکڑو گے، قید کرو گے، تو ان کے حمایتی آئیں گے اور ان کو چھڑا کر لے جائیں گے، تو مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر کسی نے کہا ایسا کرو ان کو اپنے یہاں سے نکال دو، جلا وطن کر دو. جلا وطن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے نکال دو انہیں اور کہیں بھی جائیں، ہمیں کیا. تو پھر اس پر شیطان بولا کہ اگر تم نے ان کو چھوڑ دے تو وہیں جائیں گے جہاں پر ان کے سارے لوگ موجود ہیں، اور پھر یہ ایک بہت بڑی طاقت بن کے واپس آ جائیں گے. ابو جہل نے کہا کہ کسی نے پہلے تو یہ کہا کہ ان کو قتل کر دو، کہ بھائی قتل نہیں کر سکتے، قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. پھر اس پر ابو جہل نے رائے دی کہ ایسا کرو، اس انداز سے قتل کرو کہ ایک آدمی قتل میں شریک نہ ہو، کئی لوگ شریک ہوں، اور سب مل کر ایک ساتھ اٹیک کریں، اور ایسا اٹیک کریں کہ معاذ اللہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکل جائے. اس صورت کے اندر جب کئی لوگ قتل کریں گے تو قریش ایک جان کے بدلے میں سب لوگوں کو تو قتل نہیں کر سکتے، ہر قبیلے کا ایک آدمی لے لو جو سب مل کر ایک فیصلہ کن وار کرے، اور جب ایسا ہوگا تو قریش سب سے بدلہ نہیں لے سکتے، لا محالہ بات جائے گی فدیے کے اوپر، قصاص کے اوپر، اور قصاص بیٹھتا ہے 100 اونٹ، تو ہم میں سے ہر ایک آدمی ایک ایک 2 اونٹ دے دے گا تو زیادہ مالی اعتبار سے بھی ہم پر بوجھ نہیں پڑے گا. تو شیطان نے کہا تو نے سب سے بہترین رائے دی، سب سے بہترین رائے تیری ہے، اس پر عمل کرو.
شیطان بھی اس مشورے کے اندر شریک تھا. یہ بات ہو رہی تھی دوپہر کے وقت میں, اور ان لوگوں نے کہا آج رات کو ہی یہ کام کرنا ہے, آج رات ہی کو یہ کام کرنا ہے. اور جیسے دارالندوہ کے اندر دوپہر کے ٹائم پہ یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ رات کو اس طریقے سے قتل کرنا ہے, وہیں دوسری طرف دوپہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اطلاع کر دی کہ آپ کے اوپر یہ فیصلہ کن حملہ کرنے والے ہیں, آج رات ہی کو آپ کو مکہ چھوڑ کے مدینہ نکلنا ہے, آج رات ہی کو آپ کو ہجرت کرنی ہے. اور وہ آیت نازل ہوئی وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, کہ ان لوگوں نے مکاری کی, اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی, واللہ خیر الماکرین, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین کارساز ہے, بہترین تدبیر کرنے والے. رات کے موقع پر یہ لوگ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر 100 آدمی تھے تقریباً, ننگی تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. اندر کوئی نہیں گیا کہ جب نکلے گا اللہ کے رسول معاذ اللہ جب باہر نکلیں گے تو پھر حملہ کریں گے. اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے اندر موجود تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت علی کو اپنی چادر کے اندر لٹا دیا کہ آپ یہاں رہو, اور میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں, یہ امانتیں تم ان لوگوں کو واپس کر دینا, اور علی یاد رکھنا تم پر یہ جان نہیں لے سکیں گے, تمہاری تمہیں قتل نہیں کر سکیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی کوئی جھوٹ بات نکلی نہیں تھی, تو حضرت علی کو بھی تسلی ہو گئی کہ کچھ بھی ہو جائے بہرحال جان سے نہیں مار سکتے مجھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ہرے رنگ کی چادر تھی وہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کے اوپر ڈالی, اور حضرت علی جو ہے لیٹ گئے, یہ سمجھے کہ اللہ کے رسول لیٹے ہوئے ہیں, اور کمرے کے اندر اللہ کے رسول تھے, ان کو نظر نہیں آتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ ایسا بھی کیا. اچھا, رات کو یہ معاملات ہونے سے پہلے جب دوپہر میں یہ لوگ دارالندوہ کے اندر پلاننگ کر رہے تھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو, اپنے پیغمبر کو وحی کے ذریعے سے اطلاع کر دی تھی, اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں نکلے, ابو بکر کے گھر پہنچے. ابو بکر صدیق اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کمرے میں پہنچے, دوپہر کا وقت تھا, ہوتا ہے نا اس زمانے میں لائٹیں تو تھی نہیں, دوپہر میں سے جب کسی اندھیر کمرے میں جاؤ تو اندر نظر نہیں آتا کتنے لوگ بیٹھے ہوئے کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے لوگ اضافی ہیں سب کو ہٹا دو, گھر کے لوگ موجود ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے جواب میں حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ گھر کے ہی لوگ بیٹھے ہیں, پریشان نہ ہو, آ جائیے کہیے کیا بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے. ابو بکر نے چھوٹتے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے. فرمایا کہ تم میرے رفیق ہو گے. کہتے ہیں کہ یہ جواب سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی عمر چھوٹی تھی, کہنے لگی کہ میں نے پہلی بار اپنے والد صاحب کو خوشی میں روتے ہوئے دیکھا. میں اب تک یہی سمجھتی تھی کہ غم میں رویا جاتا ہے, لیکن جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات کہی تو وہ خوشی میں رو پڑے. اس دن مجھے پتہ چلا کہ خوشی میں بھی آنسو آتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اسی اشارے کے انتظار میں تھے. انہوں نے ایک مشرک تھا عبداللہ, اس کو تیار کر لیا تھا. حالانکہ وہ مشرک تھا لیکن بھروسے کے لائق تھا. اس کو تیار کر لیا تھا کہ سفر میں جب کبھی بھی نکلنے کی اجازت ہوگی تو ہمارے ساتھ چلنا. اور حضرت ابو بکر نے 400 دینار یا 400 یا 800 جتنے دینار تھے اس کے بدلے میں 2 اونٹنیاں تیار کر لی تھی. ان کو کانٹے دار درخت کھلا کھلا کے خوب موٹا اور تیار کر لیا تھا. کانٹے دار درخت کے ہر چیز سفر کے اندر, یہ اونٹنیاں کھا پینے کسی طریقے کی کوئی پریشانی نہ ہو. اور یہ لوگ نکل کر کے غار کے اندر پہنچے تھے. کس طریقے سے پہنچے تھے, کیا وہ معاملہ تھا, میں اس پر بھی ابھی آتا ہوں. اور اس غار کے اندر 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ رہے. اور پورے گھرانے نے, حضرت ابو بکر کا جو گھرانہ ہے اس میں بڑی بیٹی حضرت اسما, چھوٹی بیٹی حضرت عائشہ, بیٹے حضرت عبداللہ, اور ایک نوکر تھے عامر بن فہیرہ, ان سب لوگوں نے مل کر کے ساتھ دیا. اچھا جی, اس میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ اونٹنیاں جو ہے وہ حضرت ابو بکر نے خریدی تھی. مال لگا حضرت ابو بکر کا, سب سے زیادہ مال لگا اللہ کے رسول پر, سب سے زیادہ مال لگا اللہ کے رسول پر. جو دین بیان کرنے والے یا دین دینے والے ہمیں ہوتے ہیں نا, ان پر سب سے زیادہ مال خرچ کیا کرو, سب سے زیادہ مال خرچ کیا کرو. ان پر, ان کی اولادوں پر اور دین بیان کرنے والوں پر سب سے زیادہ مال خرچ کیا کرو. یہی حضرت ابو بکر کی جو ہے کہانی ہے. اس پر کبھی پھر بتاؤں گا, بات دوسری طرف چلی جائے گی. حضرت ابو بکر صدیق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو تم نے اونٹنیاں لی ہیں اس میں تم مجھ سے پیسے لوگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہجرت اتنا بڑا عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اس ہجرت والے عمل میں میرا بھی مال لگے. لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق جو ہے اس پر خاموش ہو گئے. اور حضرت ابو بکر نے جیسے کہ میں نے بتایا مال لگایا اللہ کے رسول پر. ان کے بارے میں آتا ہے کہ سارا کا سارا مال لے کر کے نکل گئے تھے. اور ان کے والد ابو قحافہ جو نابینا تھے, آنکھوں سے اندھے تھے, ان کو نہیں پتا تھا. پوچھا بیٹیوں سے, نواسیوں سے پوچھا, پوتیوں سے پوچھا ابو بکر کہاں ہے, کا چلے گئے, کا سارا مال لے گیا یا کچھ چھوڑ کر کے بھی گیا. تو امی عائشہ کہتی ہے کہ میری بڑی بہن اسما نے ایک پلیٹ لی اور اس پلیٹ کے اندر کچھ پتھر رکھے
اور پتھروں کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا، اور دادا میاں سے یہ کہا کہ دیکھیے ان کا ہاتھ جو ہے اس پر پھروا دیا کہ دیکھو کچھ بہت سارا مال لے کر کے چھوڑ کر کے گئے، تو وہ مطمئن ہوئے، حالانکہ کچھ بھی چھوڑ کر کے نہیں گئے تھے، سب اللہ کے رسول کے لیے لے گئے تھے۔ اچھا جی، یہ جو ہجرت کا حکم آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس موقع پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی جگہ پر لٹا دیا، امانتیں ان کے حوالے کر دی۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ ایسے تھے کہ ان کو یہ تو پتہ تھا، جانتے مارنے کے در پہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، لیکن اتنا معلوم تھا کہ امانتیں ہماری انہی کے پاس محفوظ رہیں گی، لہٰذا دشمن سمجھنے کے باوجود اپنی امانتیں اللہ کے رسول کے ہینڈ اوور کر رکھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری کی ساری امانتیں حضرت علی کو دی، اور یہ کہا کہ فلاں امانت فلاں کو دے دینا، فلاں امانت فلاں کو دے دینا۔ اور رات کے موقع پر یہ لوگ جب سب لوگ تاک کر کے گھیر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے کمرے کو اور گھر کو کھڑے ہوئے تھے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ ہاتھ میں ایک مٹھی میں مٹی لے لیں اور یاسین پڑھتے ہوئے نکل جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا اور مٹی کے اوپر سورہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین پوری پڑھی، فہم لا یبصرون تک پڑھ کے مٹھی پر جو ہے دم کیا، اور وہ مٹی ان لوگوں کی طرف پھینکی، اور اس کا یہ معجزہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 100 لوگوں کے بیچ میں سے نکل گئے، ان کو نظر نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے اور یہ لوگ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ جب ان کو ہوش آیا کہ تب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے تھے، یہاں سے نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ جو ہے ابھی اونٹیاں نہیں لی، ابھی اس مشرک عبداللہ کو ساتھ نہیں لیا، بس اللہ کے رسول اور ابوبکر یہ دونوں پہنچے غار کے اندر، اور یہ غار بالکل مدینہ سے اپوزٹ ڈائریکشن میں تھی۔ ایک رستہ وہ ہے جو مدینہ جاتا ہے، اور ایک رستہ وہ ہے جو اس غار کی طرف جاتا ہے، وہ 3 میل دور ہے یہ غار، اس کو غار ہیرا کہا جاتا ہے۔ یہاں پہنچ کر کے 3 دن اللہ کے رسول اس غار میں رہے، اور 3 دن کے بعد جب مکہ کے اندر جو بالکل خاموشی ہو گئی تھی، تب یہاں سے نکل کر مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ یہ ساری کی ساری بات اور یہ ساری کی ساری وضاحت انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ حضرات کے سامنے آئے گی۔ پاک پروردگار جو کہا گیا سنا گیا ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔